قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے کہا دیکھو حیض کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم ہوتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں ملا۔ ہم کو حکم نہیں ملا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم کو روزوں کی قضا کا حکم ملا، قضا کیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ جس کا حکم نہیں ملا وہ نہیں کرنا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں، فاتحہ نہیں کرنا، منع کدھر ہے؟ اب اس عورت نے پوچھا ہوتا کہ ٹھیک ہے نماز کا حکم نہیں ملا، منع کدھر ہے؟ تو ایک حائضہ کو نماز بھی پڑھوائیں گے ہفتے بھر کی 10 دنوں کی؟ سوچئے حضرت عائشہ کا استدلال آپ دیکھیے، کیا کہہ رہی ہیں، ہم کو نماز کی قضا کا حکم ہی نہیں ملا تو ہم نے نہیں کیا، روزوں کی قضا کا حکم ملا، جو حکم ملا وہ کیا، جو نہیں ملا اس کو دین نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع کدھر ہے، حکم نہیں دیا ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں اب منع کی دلیل لاؤ، یہ جہالت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب حکم ہی نہیں تو کر رہا کیوں بھائی؟ جب کرنے کے لیے نبی نے بتایا نہیں تو کیوں کر رہا ہے اپنی طرف سے؟ معلوم ہوا کہ بدعت کے لیے رد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بدعتی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دلیل نہ ہو۔ ہم آپ کو پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی ہم تو منع کر رہے آپ نہیں مان رہے، منع کی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے مان لیجئے، لیکن آپ کے پاس کرنے کی دلیل تو ہوگی، تو آپ کرنے کی دلیل دے دو، ہم بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کرنے کے لیے؟ اللہ نے نہیں، رسول نے نہیں، صحابہ کرتے تھے نہیں، عمل ہے نبی کا نہیں، قول ہے وہ بھی نہیں، پھر یہ دین ہے؟ ہاں بڑا زبردست دین ہے یہ تو، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا نہ عمل کیا نہ صحابہ نے عمل کیا، لیکن پھر بھی دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو 1400 سال کے بعد آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بولے میرا دل بولتا ہے صحیح ہے، میرے عقل میں آتا اچھا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے، محض عقل کی بنیاد پر دین بنتا ہے نہیں۔ ہاں قرآن اور سنت سے استنباط اگر آپ کر کے نکالتے ہیں تو ایک اور بات ہے، اگر اس کے لیے اصل موجود ہو، نہیں اگر اس کے لیے اصل موجود ہے بس مجرد عقل کی بنیاد پر ہے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور علم میں سے تم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے اس علم میں سے تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں لفظ یاد رکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قُلِ الرُّوحُ أَمْرُ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میرے رب کے حکم سے ہے۔ معلوم ہوا کہ روح اللہ کا امر نہیں ہے، امر کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ روح کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ روح کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جسم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو روح اور جسم دونوں بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ حکم ہوگا تو مخلوق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا امر خلق نہیں ہے، الا لہ الخلق والامر دونوں الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو روح، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ہمارے اندر ہے، نعوذ باللہ۔ روح جو ہے یہ بھی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ
مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، مخلوق الگ ہے. اللہ نے جسم کو بھی پیدا کیا اور روح کو بھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ روح کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کبھی کہ ایک انسان ہے، ابھی بات کر رہا تھا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا. کیا ہوا؟ موت آ گئی، روح نکل گئی. کہاں سے نکلی؟ کہاں ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. آپ کوئی آدمی کہے بھائی روح نکلی، ہم نے تو دیکھا نہیں، اور اس کا وزن کر کے دیکھو، جتنا پہلے تھا اتنا ہی بلکہ بڑھ گیا. تو اندر سے کیا نکلا؟ کرنٹ گیا؟ کیا ہوا؟ کیا اس کے اندر پہلے کیا تھا ایسا، اور مرنے کے بعد کیا نکل گیا اس میں سے؟ اس میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ آدمی کا دیکھو الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں اندر باڈی کے اندر، اور اس سے باڈی فنکشن کرتی. ٹھیک ہے بھائی، لگاؤ چارجر، اس کو چارجر لگاؤ، اس کو اچھی کمپنی کا لگاؤ بھائی، بڑا لگاؤ چارجر. کتنے وولٹ کا لگانا ہے، کتنے واٹس کا لگانا ہے، لگاؤ، چالو ہوگا واپس سے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، سب بھاگ جائے، زندگی آئے گی واپس. کیا زندگی کیا چیز ہے؟ روح کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھو آپ. بولے جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کہاں گیا ہو؟ کیا ہوا اس کو؟ اس کی شخصیت کہاں گئی؟ بولتا تھا، سنتا تھا، یاد تھا اس کو، تو وہ کیا تھا وہ؟ اب کہ دیکھو میموری جو ہے آدمی کے دماغ میں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ آدمی کی یادداشت کہاں ہوتی ہے؟ لوگ بولتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے. انسان وہ ہے جو اس کے جسم میں ہے، صحیح؟ اچھا، ایک آدمی پیدا ہوا تھا، بچہ کتنا تھا وہ؟ ہم ایسے اتنے بڑے تھے پیدا ہوئے جو؟ نہیں، اتنا چھوٹا تھا. چہرہ کیسا تھا؟ ایک دم بندر کیسا دکھتا تھا. ہاتھ پاؤں اتنے چھوٹے. جسم بڑھا نا اس کا، بدلتے بدلتے سر کتنا تھا؟ اب اتنا ہی ہے؟ نہیں، بڑا ہے. دماغ بھی چھوٹا تھا، اب کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا. تو وہ جو دماغ تھا اس میں جو میموری ہے وہ تو چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ پوری باڈی کے سیل چینج ہو گئے. آدمی کے جسم کے پورے جو ذرات یا جو بھی خلیات ہوتے ہیں سارے سیل چینج ہو گئے اس کے. لیکن آدمی وہی ہے. بولا بچپن میں املی کے پیڑ پہ چڑھتا تھا. اچھا، کیسے یاد ہے؟ باڈی تو پوری چینج ہو گئی. تو وہ نہیں ہے، ابھی وہی ہے تو نہیں ہے. ہاتھ بدل گئے، پاؤں بدل گئے، چہرہ بدل گیا، جسم پورا بدل گیا. بچپن کا آدمی کے پاس اگر فوٹو ہو تو آدمی وہ دیکھے اور یہ دیکھے. جو لوگ اس کو بچپن میں دیکھیں 10 سال کے بعد دیکھتے پہچان نہیں پاتے. تو یہ پورا بدل گیا لیکن اندر سیم ہے. اس کو معلوم ہے چاچا برابر پہچان رہے ہیں اس کو. فلانی میری اسکول ہے، یہ میرا کالج ہے، یہ میرا گھر ہے پرانا، یہاں بچپن میں میں تالاب میں تیرتا تھا، سب یاد ہے اس کو. وہ کون ہے؟ وہ جو اندر ہے. جسم تو دوسرا ہے، جسم وہ نہیں ہے. اندر کون حضرت ہیں؟ یہ ہے. وہ گئے کہاں؟ مرنے کے بعد وہ کہاں گیا؟ وہ روح تھی. ڈاکٹر بتا سکتا روح کیا ہے؟ روح کا وزن کتنا رہتا بول سکتا ڈاکٹر؟ نہیں بول سکتا. ہائٹ کیا ہے اس کی روح کی؟ کلر کیا ہے روح کا؟ ہے کیا انسان؟ یہ جو اندر ہم ہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں؟ سوچیے، آدمی کا ہاتھ کٹ جاتا باقی رہتا ہے. ہوتا کہ گیا میرا آدھا، تو وہ تو باقی ہے. پاؤں کٹ گیا، ہاتھ پاؤں اس کے پیرالائز ہو گئے، پھر بھی پڑا ہوا ہے. آدمی وہی ہے. باڈی اس کی کام نہیں کرتی ہے لیکن آدمی وہی ہے. اس کو پوری یادداشت اس کی اپنی جگہ پہ. یہ کون ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ نہیں معلوم. اللہ نے کہا دیکھو روح جو ہے یہ تمہارے رب کے حکم سے تمہارے اندر ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے واپس نکال لی جاتی ہے. اور تمہیں علم دیا گیا ہے تو بہت تھوڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے. ساری معلومات تم کو نہیں دی اللہ نے. روح کیا چیز ہے، کیسی رہتی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا تم کو علم دیا گیا ہے تو بہت تھوڑا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. روشنی کیا ہے؟ کسی کو بولو بتانے کے لیے. روشنی کیا ہے؟ روشنی ہے. اچھا، اندھیرا کیا ہے؟ بولے روشنی نہیں رہی تو اچھا، روشنی نہیں رہی تو اندھیرا. تو روشنی کیا ہے پھر؟ اندھیرا نہیں رہا تو روشنی. یہ ہماری اوقات ہے. آپ کو پوچھیں گے رات کیا ہے تو دن کا الٹا، دن کیا ہے تو رات کا الٹا. ہماری تعریفات ایسی ہیں.
ہم آج ایک چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں. کسی آدمی کو کہیں آپ غصے کو ڈیفائن کرو، نہیں کر سکتا، وہ نہیں آتا اس کو. وہ غصے کے آثار بتائے گا، ایسا ہوتا ہے، یہ غصہ ہے. ہمارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ٹھیک سے، ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے. اللہ جب تک نہیں بتائے نہیں جان سکتے. بہت سارے حقائق ہیں جن کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے. جنت جہنم کے بارے میں آج ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے. قیامت کے دن کے بارے میں آج پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے. قیامت کے دن نیکی اور گناہ تولیں گے، کیسے تولیں گے بھائی؟ نیکی اور گناہ کیسے تولے جائیں گے؟ آج تول سکتے ہم لوگ؟ بتا رہے اللہ تیرے گناہ کتنے چیک کریں گے مرنے سے پہلے، بتا تیری نیکیاں پوری نکال. کہاں ہے نیکیاں؟ لیکن قیامت کے دن وہ ہوگا. تو کئی باتیں ہیں ہم آج عقل چلا کے نہیں سمجھ سکتے، ان کو ماننا پڑے گا.